لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. آقا چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ. آقا چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا سب اجالا ہوا کشفت تجا بجمالہ. ان کے خصائل سب نیک تھے حسنت جمیل و خصالہ. لازم اس پر یوں پڑے صلو علیہ وسلم. آقا تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، آج دل دماغ بڑا مغموم ہے، غمزدہ ہے. مولانا احسان راشد صاحب اور میں سرف سے لے کے مشکات شریف تک جنہوں ساتھوں سے ہم نے پڑھا تھا. آج وہ اللہ کو پیارے 10 بجے جنازہ تھا تو سوار چکا صبح نکلے. طبیعت تھکی ہوئی ہے. قاری طاہر صاحب نے اچھی طرح دبایا چین کر گرم پانی سے وضو کرا. اللہ کو جزائے خیر عطا. چند باتیں میں عرض کروں گا. اپنی بار بار قبول فرمایا مجھے عرض کرنے کو. ایک ہے لفظ معراج اور ایک ہے لفظ اسرا. یہ دو الگ الگ. اسرا مکہ مکرمہ سے لے کے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے لے کے لامکان تک عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہا. لیکن حضور کی معراج اور دیگر انبیاء کی معراج میں فرق یہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو معراج. کسی کو معراج شوری کے نیچے ہوئی، کسی کو معراج آتش نمرود میں ہوئی،
اور کسی کو معراج بطن ماہی میں ہوئی، اور کسی کو معراج مصر کے غیابت الجب کنویں میں ہوئی، اور کسی کو معراج آرے کے نیچے ہوئی، لیکن سب نبیوں کو معراج زمین پر ہوئی ہے، محمد عربی کو معراج عرش بری پر ہوئی۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے بخت کی بات ہے۔ بعض لوگوں نے جو بڑے بڑے مراکز میں وہ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، انہوں نے حضور کے معراج کا اظہار کیا کہ نبی علیہ السلام کو روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی ہے۔ اگر میں ان لوگوں کا نام لوں تو پڑھے لکھا طبقہ پریشان ہو جائے گا۔ بڑی بڑی ان کی داڑیاں، بڑی بڑی ٹوپیاں، لیکچرار فورنسک پر کالج کی اس نے کہا نہیں، جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج۔ قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے اور پوری دنیا کا متفقانہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو معراج جسمانی روح مال جسد ہوئی طرح، اور اللہ کو پتہ تھا کہ میرے محبوب کی معراج کا انکار کرنا ہے، تو رب نے شروع فرمایا ایک ہے جانے والا اور ایک ہے لے جانے والا، ایک ہے بولو جانے والا اور ایک ہے لے جانے والا۔ تو اللہ نے پہلے لے جانے والے کا ذکر کیا، پھر جانے والے کا، کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جس نے بلایا ہے، جو لے کے گیا ہے، وہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں۔ فرمایا میرے محبوب کے جانے کو بعد میں دیکھنا، بعد میں غور کرنا، بعد میں تدبر کرنا، بعد میں تفکر کرنا، پہلے یہ سمجھو کہ جو لے کے جا رہا ہے وہ طاقت والا ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر طاقت ہے کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اتنی طاقت والا ہے وہ کہ پہاڑ میں سے اونٹ بھی پیدا کر کے رکھا۔ کیوں جی؟ پہاڑ ہے، جمود ہے، اس کے اندر جان ہی نہیں، تو جاندار اونٹ نہیں، پہاڑ میں سے پیدا کر کے اللہ نے دکھا دی۔ یہ تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے ہاتھ میں تو ایک لاٹھی آ جائے وہ جاندار بن جاتی ہے۔ کیوں جی؟ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، جب انہوں نے زمین پہ اس کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی۔ کیا بن گئی؟ سانپ۔ اس دور کے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں، ایک لاٹھی کو سانپ بنا کے رکھا۔ بولو بھائی ہے لاٹھی، لیکن تو جو فرمائے جب لاٹھی تھی اژدہا نہ تھا، اور جب اژدہا بنی عصا نہیں۔ یہ بات اگر سمجھے میں اگلی بات آپ کو بتا سکتا ہوں، اور یہ بات جسے زیادہ کرتے بات میں چلوں تجھے مصطفیٰ کے مدینے میں لے چلوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
جب ممبر بنوا کے مسجد میں رکھا گیا، رحمت للعالمین ممبر پہ تشریف لے جانے لگے، اس سے قبل کھجور کا ایک تنا تھا خشک، جس کو مستن حنانہ کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام اس کے اوپر دست نبوت رکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ بالکل تم کھجور کا تنا ایسے ہاتھ رکھنا۔ جب ممبر پہ تشریف لے جانے لگے، وہ ہاتھ تو نہ رکھا اس کے اوپر، وہ معروف ہو گیا۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ جلوہ کرو، دیکھیے مزہ، دیکھیے دست نبوت کی عظمت، دیکھیے دست نبوت کی برکت، دیکھیے دست نبوت کی فضیلت، دیکھیے دست نبوت کا معجزہ، دیکھیے وہ کھجور کا تنا بچوں کی طرح بولو جی، ہے تنا بچوں کی طرح۔ کبھی تنے بھی روتے ہیں؟ کیوں بھائی تنے روتے ہیں کبھی؟ اللہ اکبر، میرا محبوب اس کی رمز کو سمجھ گئے۔ حضور منبر سے نیچے آئے، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا چپ کر، محمد لجپال نبی ہے، اس نے اپنے سینے سے لگا کے تجھے جاندار بھی بنایا، تجھے شاندار بھی بنایا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مولانا رومی کو پڑھ لیجئے، فضل الشریف فارسی کی کتاب ہے۔ تو کیا سمجھا کہ میں تجھے ویسے چھوڑ دوں گا؟ نہیں نہیں، رونا۔ حضور نے صحابہ کرام کو کہا، اسی جگہ یہ ممبر سامنے جو جگہ ہے، گڑھ کو لمبا، اس کو کھیڑو، اس کو یہاں دفن کر دو۔ سبحان اللہ، کیا کر دو؟ جب لوگ جنت میں جائیں گے، جس کو محمد نے ہاتھ لگایا ہے، یہ روٹ کے جنت میں جائیں گے۔ اور اگلی بات سن، میں جب آیا کروں گا ممبر پہ، تو ممبر پہ قدم میرا بعد میں آئے گا، تیرے سینے پہ محمد کا قدم پہلے آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ شکل بدل گیا، کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، کبھی عصا ہے، کبھی اژدہا ہے، جس کو میرے نبی نے ہاتھ لگایا ہے تنا، لیکن بچوں کی طرح رو رہا۔ اللہ اللہ اللہ، تمہیں راہ تو سب کو ہوئی، اور آپ اس سے بھی زیادہ پریشان۔ میں تو جب مکے میں جاتا ہوں نا عمرے کے لیے، اللہ لے جائے، تو میں مکے کے پہاڑوں سے بات کرتا ہوں کہ تم نے تو میرے نبی کو دیکھا ہے۔ میں نے حجر اسود سے بات کی، تاکہ تم تو سواد لے آئے، میرے نبی دے لب کیسے لی؟ میں نے مقام ابراہیم سے بات کی، وہ 10 ابراہیم دے پیر کیسے لی؟ میں نے صفا مروہ کے ان پتھروں سے پوچھا، سچ میری ماں ہاجرہ دے پیروں کی تاثیر کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ ابو جان کو بڑا حیضہ تھا، دل چودراہٹ، اس نے کہا آج میں امتحان لیتا ہوں حضور کا۔ مکہ مکرمہ کے چاند پتھروں کے ٹکڑے ریزے سنگ ریزے لے کے حضور کے پاس آ گیا۔ کون؟ بولو یار، تیرے تکلیف ہے کافی عرصے سے،
دعا کرو اللہ سے پکڑا اور آگے کہتا ہے حضور یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سنو نبی کے عاشقوں، خدا کی قسم اللہ نے ایسے ہمیں نبی دیے سارے نبیوں کے سردار تھے۔ ہمیں کانے کی ضرورت نہیں ہے، سانو بجیا دیویا کی لوڑ نہیں، ساڑھے پر محمد جیسا نبی ہے۔ ہمارے پاس کعبے جیسا، بیت اللہ جیسا کعبہ ہے، مدینے جیسا روضہ ہے، صدیق جیسا خلیفہ ہے، علی جیسا پیر ہے۔ ینے نولے تینو مبارک 14ویں رات چاند سانو ہوا۔ یہ بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ ہاں اللہ اکبر۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا اس کو، سنو تیرے لکھ ملتے میں مدینے دے کتے دی پیروں دی میں مٹی تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب اس نے کہا جناب یہ رکھتا رام سرگودے کا تھا، کیا اس نے گواہی دی شاہ صاحب کے خلاف تو قتل کم ختم پھانسی ہو۔ جب صبح کرسی عدالت میں جانے لگے، کمرہ عدالت میں، شاہ صاحب نے کہا ستارام ایک یہ عدالت ہے، ایک اس کے بعد اور بھی عدالت ہے۔ ستارام پیش ہوا جج کے سامنے سے کہا جناب میں نے جو کہا جھوٹ کہا ہے، شاہ صاحب سچا نے کہا کی ہوئے جج منہ چکر لے کے بیٹھ گیا، یہ گواہی انہیں کہ تمہارے کسی اہلکار نے دی ہوگی، میں نے نہیں دی۔ تو بعد میں پوچھا، رضا رام کہنے لگا مجھے رات اماں خواب میں آئی تھی، پتر عطا اللہ کے خلاف نہ بولی۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے ختم حکومت کے پرچوں کو بلند کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نام سنا آپ نے؟ بولو بولو بولو۔ ہاں ابوالکلام محی الدین ان کا نام تھا۔ عدالت کے اندر جب ان کو پیش کیا گیا تو کہا جناب ابوالکلام آزاد ان کا نہیں جناب، میرا نام لگو کی، یہ تو میرے وصف کی وجہ سے ابوالکلام ہے، اس نے نام لکھ میرا محی الدین جو میرے ماں باپ نے لکھا۔ اس نے کہا تیری قوم کیا؟ اس نے کہا لکھ سید۔ اس نے کہا تیرا پیشہ ہوگا تو لکھ سکتا، تیرے تو جرت ہے لکھ جاتے، میرا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا۔ اس نے کہا جناب اتنی تیرے قلم میں جنبش پیدا ہوئی ہوگی، رب محمد کی قسم ہے ابوالکلام آزاد کے دل میں اتنا خوف بھی پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے حضور کی ختم نبوت بات کیا جانا قربان، اس لیے اسلام زندہ۔ اور علماء انگریز کو ہندوستان سے نہ نکالتے تو پاکستان نہ بنتا، ناک چن اتباع میں ان کو نکالا۔ خیر میں کر رہا تھا جس کو حضور کی غلامی مل گئی، حضور کی چوکیداری مل گئی، خدا کی قسم سارے بادشاہ مل جائے اس کے جوتے جمتا۔ اس نے کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اچھا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا؟ سبحان اللہ کہنے ذرا اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، اس کے مصطفیٰ کے چراغ جلا کے کہنا، اور اونچی آواز۔ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں جو وہ بولے میں۔
کے ہاتھ میں سنگریزے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہر شے رب کا ذکر کرتی ہے، لیکن وہ آوازیں بلند پڑھنے لگے۔ ابو جہل حیران ہو گئے، یار یہ کیا بنا؟ میں لے کے آیا ہوں، مٹھی میری ہے، ہاتھ میرا ہے، ذکر مصطفیٰ کا، ذکر خدا کی توحید کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے وہ ہاتھ جھٹکا اور کنکریں پھینک دی، اور جہاں وہ پڑی تھی وہاں حضور کا کلمہ پڑا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا سبحان الذی، اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ اگلے جو میں انشاءاللہ لفظ سبحان دیا کس پہ؟ اونچی سبحان اللہ، سبحان اللہ میں نکلی تھے، پھر تو بیان ہو گیا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان الذی، سبحان اوتھے بولیا جاندا ہے جتے ساریاں دیاں طاقتاں بس ہو جان۔ اور بھی کہیں ساڈی بس پیرا کے ساڈا ٹرک لینڈ آ گئے ہماری بس، وزیر گزر آ گئے ساڈی بس، جتے ساریاں دے بس رب کہندا تو میں شروع ہو جانا۔ اللہ واہ ربا میں تیرے قربان جاواں، تیرے قرآن دیاں تاثیراں تو میں قربان جاواں، تیرے قرآن دیاں تقریراں تو میں قربان جاواں۔ سبحان الذی، سبحان۔ امام بخاری نے جدو بخاری دی آخری حدیث لکھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ آخری حدیث ہے بخاری شریف۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی جلد وچ، دوسری جلد وچ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری دسنا چاہتے ہیں اور جڑا کام بھی کریں صحیح نیت کر کے کری، اور دنیا نو راضی نہ کری، رب نو راضی کر کے اور رضا دی نیت کر کے کرے گا، ایک کھجور بھی میرے رستے دے گا، میں اود پہاڑ دے برابر قیامت دے دن تینوں ثواب دیاں۔ حاضروں کے ذکر ذکر بھی کریا تو ایمان بخاری رحمۃ اللہ دس سبحان اللہ، اونچی بھائی پڑھو پڑھو سارے پڑھو، وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ جو جا رہا ہے اس کو بعد میں دیکھنا، لے جانے والے کو پہلے دیکھنا، انکار نہ کرنا، فرق ہے، لے جانے والا اور ہے، بولو یار، جانے والا اور ہے۔ مسئلہ سمجھا آگیا کہ نہیں؟ دونوں ایک نے، بولو یار، جانے والا اور لے جانے والا اور۔ یہ جو لے جانے والا ہے کون ہے تو؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ میری مائی نہ میری دائی۔ مکے والوں نے کہا مشرکین نے، رب نو کہے اپنی پیڑھی دسے۔ حضور نے آگے ربا ہے جی اگے بات گئے، فرمایا فکر نہ کر، انہاں دے گٹے نہ پڑنیا تے رب کا ہے۔
اللہ احد پڑھ لو سارے یار اونچی آواز سے اللہ الصمد سمد کا تھوڑا جہا مان ملتا تو جن توجہ ہو گئے دسو دسو ہاتھ کھڑا کر کے دسو زیاد سمد دا مانا سمد قرآن پاک سے ایک دفعہ آیا ہے کسی اور جگہ آیا تھے میں موری صاحب ماری صاحب تک سوار پہیا تھے حلوے دی پلیٹ مفت کرا ہوتے اونچی بات ہے اسی اگلے جمعہ دار دینا جی کر صاحب کہ فرانس بارے میں ہو رہا ہے ایک دفعہ سمد آیا ہے بولو یار پر آج سواد گیا سبحان اللہ سمد دا مانا باپ آدم تو لے کے امام الانبیاء تک ساری کائنات دے نبی ساری کائنات دے ولی ساری کائنات دے ولاد ساری کائنات دیا تقدیراں بدلن والے نماں پتاشے لان والے لوکاں نوں پتر دین والے لوکاں دیاں تیاں لوکاں نوں دین والے لوکاں دیاں تقدیراں بدلن والے رب کہندا ہے ساری کائنات جیدی محتاج ہوے تے جیڑا ہو کسے دا محتاج نہ ہوے اور سمجھ بولو بولو تو دیا ہون تے حق بنتا میرا کہ بچی کھلاؤ میں سبحان اللہ کو یار سبحان اللہ ڈیزل جو تیل تو بدلنا پہنا گڈی جے بڈھی ہو جائے تو خیال رکھیا اونچی آواز نہ سمجھ آ گیا سماعت کینوں کہندے نے ساری کائنات جیڑی اونچی 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 ساری کائنات جیڑی محتاج ہوے تے او کسے دا محتاج نہ ہوے ساری کائنات دا کام جیدے تو بغیر نہ چلے جو دا اپنا کام کسے تو بغیر چل جائے وہ سمجھ ہوتا تو کولو واللہ واحد رکھنا کہیں پتہ ہی مانا کی بولو بھائی دو شبیر صاحب جو عمران صاحب اللہ ہمت جان دی حفاظت کرے میں دو سال خالص بنا دینا ماشاءاللہ او یارو وہ بندہ ہے اس دور چ جڑا کہ قاری صاحب 3000 معاف باقی دے دے آج سارے دن کے مانا صاحب رہن دے اترے باقی دے دے سبحان اللہ اونچی آواز نال یار میں ادھر ہی ہاتھ چوک لے ربا حاجی دی عمر سے بھی برکت پائے گی مت جان دے تھانا تے بھی زندگی چ برکت پا علماء کی خدمت کرتے رہے پر سبحان اللہ کو اونچی آواز نال سبحان اللہ لے جان والا ہو رے جان والا ہو رے وہ رکھاں جیڑا لے جا رہا ہے کوئی ماں نہیں وہ دی لے جان آلے دا باپ کوئی نہیں لے جان آلے دی بیوی کوئی نہیں لے جان آلے دے یار کوئی نہیں لے جان آلے دے نواسے کوئی نہیں لے جان آلہ سوتا کوئی نہیں لے جان آلہ اونگتا کوئی نہیں لے جان آلہ کھانتا کوئی نہیں ساری کائنات یہ دی حکومت ہے اور سبحان بولو یار مزہ آیا کہ نہیں بولو یار میں تو بیکلا ہوتے بیٹھا یار تھوڑی اگلی گال کرو دی بان کرا سوائے میرے بان دیکھو میرے بان جڑا جا رہے ہیں 11 بیوی بولو جڑا جا رہا ہے 4 بیٹیاں 4 بیٹے جڑے چھوٹی عمر جہی فوت ہو گئے جڑا جا رہا ہے وہ تیاں والا جڑا جا رہا ہے وہ پتر والا جڑا جا رہا ہے وہ بھوک لگ دی جڑا جا رہا ہے وہ سوندا ہے جڑا جا رہا ہے وہ پھردا ہے جڑا جا رہا ہے وہ محتاج ہے او دا جڑا لے کے جا رہا فرمایا فکر نہ کر اے فرق کر میں او میں معبود ہوں او محبوب ہے میں معبود ہوں او عابد ہے میں مسجود ہوں او ساجد ہے میں بنان والا او بنن والا
نبوت دین والا او نبوت لین والا او اپنا رواب کٹ کے صدیق دی اڈی تے لان والا میں شفاعت کروانا میں میں نہیں تے میں او نہیں سبحان اللہ وہ میرے سامنے جھکن والا ہے میں جھکان والا وہ چوری دیواں کردا ہے میں پڑھن والا ہو گئی فاوہا الہ عبدہ ما اوہا او لوگو میں کی کراں فاروقی نو قرآن چلن نہیں دیندا اے جا رہا ہے بے عبدہ ہی جا رہا ہے وہ بندہ بن کے تے جدوں اتے پہنچیا وہ مولوی واقعہ رولا نہ پائے وہ مولوی جی کہ دے نہ کیوں اے احمد تے آہد ایک ہی ہے اے میم دی مروڑی ہے جو ہوتے میم ہے مشرق وچ بھی میم دی مروڑی ہے اللہ نے آکیا قرآن چوک فاوہا الہ عبدہ ما ہوا اپنے نبی نو میں کول بٹھا لیا میں ریا اتے بھی او عبد ریا تے میں سبحان ریا باقی اگلے جمعے وہ مارے